حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے نمبر پر مسجد حرام سے اقصیٰ تک یعنی زمین کا سفر، دوسرے نمبر پر مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک یعنی آسمانوں کا سفر، تیسرے نمبر پر سدرۃ المنتہا سے آگے لامکان کا سفر۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ معراج کو قرآن مقدس میں بیان بھی 3 جگہ پر کیا ہے۔ جب زمین کے سفر کو بیان کیا تو ارشاد فرمایا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی۔ اور جب آسمان کے سفر کو بیان کیا تو رب کائنات نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، معبود مجھے قسم ہے تیرے اوپر جانے کی بھی اور مجھے قسم ہے نیچے آنے کی بھی۔ چونکہ ہوا جو ہے یہ 2 بابوں سے استعمال ہوتا ہے، ہوا یہوی یا ہاوی یا یہوا، ایک کا معنی اوپر جانا آتا ہے، ایک کا معنی نیچے۔ معنی ہوگا معبود تیرے جانے کی بھی قسم، تیرے آنے کی بھی قسم۔ اور جب تیسرے نمبر پہ جو لامکان کا سفر تھا اسے بیان کیا تو اب ظاہر ہے وہاں کوئی مکان، حد بندی، حدود و قیود تو نہیں تھے، تو اس مقام پر جو اللہ نے کرم کیا، اپنا دیدار کرایا، اس کا ذکر یوں فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً، اے محبوب کریم علیہ السلام ہم نے آپ کو جو اپنا دیدار کرایا تھا یہ لوگوں کے ایمان کے لیے امتحان اور آزمائش بنا دیا۔ 2 باتیں آ گئی۔ اب تیسری بات جو بڑی اہم ہے اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو عام طور پر جن کو مختلفی متنازع سمجھا جاتا ہے حل نہیں ہوتے، اگر ان پہ غور کریں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو 3 شانیں عطا فرمائی ہیں۔ نمبر 1 اللہ کریم نے آپ کو شان بشریت عطا فرمائی۔ نمبر 2 اللہ کریم نے آپ کو شان نورانیت عطا فرمائی۔ نمبر 3 اللہ کریم نے آپ کو حقیقت حقیقیہ یعنی اپنی ذات کا مظہر اتم بنا کے بھیجا۔ اب اس میں حکمت کیا تھی ذرا غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شان بشریت عطا فرمائی تو فلسفہ کیا تھا کہ جب آپ نے زمین کی سیر کرنی تھی تو زمین پر فرشتے نہیں انسان رہتے تھے، تو اب جب آپ نے انسانوں کے اندر سیر کرنی تھی تو اللہ نے لباس بشریت عطا کیا تاکہ انسانوں کے اندر میرا محبوب لباس بشریت میں جلوہ گر ہو جائے۔ اور جس وقت سدرہ سے آگے لامکان تک گئے جس کو ہم آسمانوں کی سیر کہتے ہیں، وہاں انسان نہیں رہتے، وہاں نوری مخلوق رہتی ہے، فرشتے رہتے ہیں۔ اللہ کریم نے محبوب کو شان نورانیت عطا کی تاکہ نوری مخلوق میں میرے مصطفیٰ لباس نورانیت میں جلوہ گر ہو۔ اس لیے کہ شان بشریت اور شان نورانیت زمین پر تھے تو شان بشریت کا اظہار تھا، نورانیت ختم نہیں ہوئی تھی، غلبہ بشریت کا تھا، مغلوب نورانیت تھی۔ اور جب آسمان کی سیر کی وہاں نوری مخلوق تھی تو وہاں غلبہ نورانیت کا تھا، مغلوبیت بشریت تھی۔ اب اس سدرہ سے آگے سیر کرنی تھی، اب سدرہ کے آگے تو بشریت بھی موجود نہیں ہے، سدرہ سے آگے تو نورانیت بھی موجود نہیں ہے۔ اب میرے حبیب کس شان سے جائیں گے؟ فرمایا اب آگے میرا محبوب جائے گا تو میری ذات کا مظہر بن کے جائے گا، اس لیے کہ میرے محبوب کی ذات جب لامکان پہ آئے بشریت نیچے رہ جائے گی، نورانیت نیچے رہ جائے گی، میرے مصطفیٰ کی ذات اوپر جا رہی ہوگی، اس لیے اپنی ذات کا مظہر اتم بنا کے بھیجا ہے۔ اب اگر یہ بات سمجھ لیں، لوگ پوچھتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نور تھے یا بشر تھے؟ میں کہتا ہوں یہ جھگڑا صاحب عقل کرتا ہے، صاحب عشق یہ جھگڑا نہیں کرتا، اس لیے کہ عقل والے الجھ جاتے ہیں، عشق والے نمبر لے جایا کرتے ہیں۔ اس لیے یہ باتیں، یہ سفر جو ہے یہ علم کا سفر نہیں، یہ محبت کا سفر ہے، اس لیے ذرا اس کو محبت کے زاویہ نگاہ سے سمجھنے کی کوشش کرنی۔ اب اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کریم نے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کو معراج کرایا کیوں تھا؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ ملا معین باعث کاشفی علیہ الرحمہ نے اس کی 22 حکمتیں بیان کی ہیں، میں 1-2 عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات کو سمجھا سکوں۔ عزیزان گرامی، پہلا اصول یہ ذہن میں رکھیں، دنیا کا قانون اور ضابطہ یہ ہے جب تک بندہ کسی شے کو جانتا نہیں، واقف نہیں ہوتا،
حقیقت کو نہیں پہچانتا وہ اعتراض اور سوال کرتا رہتا ہے، اور جب شے کی حقیقت کو جان لے پھر سارے سوال ختم ہو جاتے ہیں۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے قرآن مقدس سے ایک مثال عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات کو واضح کر سکوں۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ تو آپ نے علماء سے سنا ہوگا، سورہ یوسف کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ جب بی بی زلیخا نے پیارے یوسف علیہ السلام سے محبت اور پیار کیا، عورتوں نے اعتراض کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ کبھی کہنے لگی کہ اس نے کس سے محبت کی ہے، یہ تو بازار کے اندر وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ چند کھوٹے سکے کے بدلے میں یہ غلام فروخت ہوا، یہ بڑی ملکہ تھی، اس کو پیار کرنا ہی تھا۔ کسی شہزادے سے محبت کرتی، ایک غلام کے ساتھ پیار کیا۔ اب بی بی زلیخا نے جب ان کے اعتراضات سنے، سوال سنے، ان کے دل میں خیال آیا اصل میں انہوں نے حسن یوسف کو دیکھا نہیں، اس لیے یہ سوال کرتی ہے، کیوں نہ ہو ان کو جواب دینے کے لیے میں ایک مرتبہ حسن یوسف کے جلوے دکھا دوں۔ ان عورتوں کو بیٹھا دیا گیا، ایک ہاتھ میں چھری اور سیب دے دیا گیا، پیارے یوسف سے کہا یہاں سے ذرا گزر کے تو جائیں۔ آپ نے جب چہرے سے نقاب ہٹایا، ان کی نظریں حسن یوسف پہ پڑی۔ قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا ان ہاذا الا ملک کریم۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے، کہنے لگی یہ بشریت کا نہیں بلکہ یہ تو نور کا پیکر نظر آتا ہے۔ تو اب مجھے کہنے دیجئے کہ ان عورتوں نے پیارے بشر کو بھی ایک غلام تصور کر لیا تھا، پیارے یوسف کو بھی ایک بشریت کا پیکر سمجھا تھا۔ جب وہ اعتراض کرتی رہی ہے، جب حسن یوسف کو دیکھا ان کے سارے سوال ختم ہو گئے۔ رب کائنات نے کہا اے ملائکہ، جب میں نے پیارے آدم کو پیدا کیا تم نے اعتراض کیا تھا یہ خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا، قتل و غارت کا بازار گرم کرے گا۔ آؤ نا ذرا معراج کی رات میرے مصطفیٰ کے حسن کے جلوے دیکھو، تمہارے سارے اعتراض ختم ہو جائیں گے۔ جب میرے محبوب معراج پر گئے، جتنے بھی اعتراض تھے سارے ختم ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب کے حسن کو تو دیکھ لینا نہ، اس لیے اللہ کے کائنات نے محبوب کریم علیہ السلام کو معراج کرایا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ کریم نے اگر معراج کرانا ہی تھا تو مسجد حرام سے سیدھا آسمان کی طرف لے کے جاتا، مسجد اقصی کی طرف لے جانے میں کیا حکمت تھی؟ جو رب کائنات مسجد اقصی سے سدرہ پہ لے جا سکتا ہے وہ ڈائریکٹ بھی تو یہاں سے لے جا سکتا ہے، یہاں سے ادھر لے جانے میں حکمت کیا تھی؟ تو آئیے بڑی محبت سے عرض کروں گا، تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تعالی آپ لکھتے ہیں جب کل قیامت کا دن ہوگا، اس امت کا حساب لیا جائے گا، میدان حشر برپا ہوگا، تو وہ کون سی جگہ ہوگی؟ کہتے جہاں فلسطین موجود ہے، جہاں ملک شام موجود ہے، اس مقام پر اس امت کا اللہ حساب لے گا۔ رب کائنات نے کہا میرے محبوب ذرا معراج کی رات یہاں قدم لگا لو تاکہ تمہاری امت کا حساب آسان ہو جائے گا۔ تو اصل میں آقا کریم ڈائریکٹ بھی جا سکتے تھے، اللہ وہاں بھی وہاں سے بھی لے جا سکتا تھا، لیکن ایسا کیوں کیا؟ اس لیے اس جگہ کو متبرک بنانے کے لیے تاکہ کل قیامت کے دن محبوب کی امت کا حساب ذرا آسان ہو جائے گا، اس لیے وہاں حضور تشریف لے کے گئے۔ اب آئیے ذرا اور کیجئے، ایک اور بھی حکمت میری سمجھ میں آتی ہے، ادھر جانے میں حکمت کیا ہے، ادھر جانے میں راز کیا ہے؟ عزیزان گرامی، ایک مسئلہ تھا جس کی جستجو میں تھا، آئیے ذرا اس کو ذہن میں رکھیے گا تاکہ پتہ چلے ادھر جانے میں راز اور حکمت کیا ہے۔ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ ابو سفیان قافلہ لے کر ملک شام میں گئے تھے، جس کی تفصیلات صحیح بخاری کے اندر بڑی شرح و بسط کے ساتھ تفصیل کے ساتھ موجود ہے، میں ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، نہ وقت کے دامن میں گنجائش ہے، میں مسئلہ کرنا چاہتا ہوں۔ جب ابو سفیان ملک شام میں گیا، ہرکل جو روم کا بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ جو قافلہ آیا ہے نا مکے سے ان کو میرے پاس بیٹھا دو۔ جب بیٹھا دیا گیا سوال پوچھے گئے، صحیح بخاری شریف اٹھائے، اس کے اندر سوال موجود ہے، آپ کا نام پوچھا گیا، آپ کا نسب نامہ پوچھا گیا، آپ کے والدین کے بارے میں پوری تفصیلیں پوچھتے رہے۔ ابو سفیان کہتا ہے میں بڑا پریشان تھا، میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ محبوب کے بارے میں پوچھتا ہے، اگر میں نے یہ ساری باتیں بتا دی ان کے اندر یہ کمال ہے، یہ کمال ہے، کہیں وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہو جائے۔ کہنے لگا کہ میں چاہتا تھا کہ کوئی ایسی بات کروں وہ متنفر ہو جائے۔ اب وہ کہتا ہے لیکن میرا جی چاہتا تھا، ذرا جملے پہ غور کریں، ابو سفیان کہتے میرا جی چاہتا تھا میں جھوٹ بولوں۔
کیونکہ حضور میں عیب تو تھا نہیں، بیان کیسے کر سکتے؟ کہتے جی چاہتا تھا جھوٹ بولوں، لیکن کیا کروں، میری دائیں طرف بھی میرے قبیلے کے لوگ تھے اور میری بائیں طرف بھی میرے قبیلے کے لوگ تھے، مجھے اپنی برادری سے ڈر لگتا تھا، یہ کیا کہیں گے اتنا بڑا لیڈر ہو کر، اتنا بڑا سردار ہو کر، اتنا بڑا سیاستدان ہو کر یہ جھوٹ بولتا ہے۔ میں نے کہا ابو سفیان میں تیری سوچ کو سلام کرتا ہوں، تو اپنی قوم سے ڈر کے جھوٹ نہیں بولتا، ہمارے لیڈر تو کعبے میں کسریں اٹھا کے بھی جھوٹ بول جاتے ہیں نا۔ میں نے کہا ذرا کہ بھی سوچ لینا، اے نادانو تم ہر جگہ پہ جھوٹ بولتے ہو، اتنے جھوٹ بولتے ہو کہ جھوٹ کو بھی شرم آتی ہوگی، کن سے واسطہ پڑ گیا ہے؟ میں نے کہا وہ کافر ہو کے بھی برادری سے ڈر کے جھوٹ نہیں بولتا، اس سچے نبی کی امت کو کیا ہو گیا؟ آج ہم جھوٹ کے علاوہ بات ہی نہیں کرتے۔ کسی بندے سے پوچھو کہتے جھوٹ نہ بولے تو کاروبار نہیں چلتا، کسی بندے سے پوچھے جھوٹ نہ بولے تو بات نہیں بنتی ہے۔ اے اللہ کے بندے کبھی سوچا کیا میرے محبوب کریم علیہ السلام نے جھوٹ بولنے کا کہا تھا یا سچ بولنے کا کہا تھا؟ جب میرے نبی نے یہ کہہ دیا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دلاتا ہے، جھوٹ برباد کرتا ہے، پھر ہم کہتے پریشان ہو گئے۔ میرے نبی نے تو نسخہ بتایا تھا، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو پھر سچ بولا کرو، برباد ہونا چاہتے ہو تو جھوٹ بولا کرو۔ اب ہماری مرضی ہے، ہم بربادی کی طرف جانا چاہتے ہیں یا کامیابی کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، ابو سفیان کہتا ہے وہاں بیٹھے بیٹھے نا جب یہ باتیں ہوئی تو ایک بات میں نے پکڑ لی، میں نے کہا کیا کہوں؟ ابو سفیان کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ اس کے بارے میں، تو کہتے ہیں میں اور تو کوئی بات نہ کر سکا۔ میں نے ابو سفیان کہتے ہیں ہرقل سے کہا ایک بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ کہنے لگا وہ کون سی؟ کہ جب 27 کی رات آئی نا معراج کی رات، اس رات ہمارا نبی یہ کہتا ہے میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے اقصی تک گیا، اقصی سے سدرہ تک اور سدرہ سے لامکان تک گیا۔ یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بس اس نے بات کو ختم کیا اور اس ہرقل کے پاس ایک پادری بیٹھا تھا، مولوی بیٹھا ہوا تھا جس کا نام ایلیا ہے۔ وہ کہنے لگا ابو سفیان اگر یہ بات ہے پھر میں گواہی دیتا ہوں تمہارا نبی سچ کہتا ہوگا نا۔ اس نے کہا آئیے ذرا غور کیجئے سیدھا نگرامی۔ اب وہ ہرقل پوچھتا ہے ایلیا سے تجھے کیسے پتا چل گیا؟ اس نے کہا سن میری ڈیوٹی یہ ہے، میں مسجد کی خدمت کرتا ہوں، رات کو دروازے بند کرتا ہوں، چابی میرے پاس ہوتی ہے، میں صبح کے دروازہ کھولتا ہوں۔ جس رات کا نام لیتا ہے نا ایک دروازہ ہے، باقی میں نے دروازے بند کر دیے لیکن یہ دروازہ بند نہیں ہوتا۔ میں نے بڑی کوشش کی دروازہ بند نہیں ہوتا، میں نے کاریگر کو بلایا، مستری کو بلایا، کہیں دروازے میں گڑبڑ نہ ہو۔ اس نے چیک کیا کہ کوئی خرابی نہیں ہے، وہ چلا گیا۔ لیکن میں جب صبح کے وقت آیا میں نے دروازہ بند کیا تو بڑی آسانی سے بند ہو گیا۔ اب تک یہ مسئلہ میری سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ یہ دروازہ بند کیوں نہیں ہوتا، آج پتہ چلتا ہے۔ اس رات آمنہ کے لال جلوگر ہونے والے تھے نا، اس لیے کہا میرے حبیب نبی علیہ السلام کو مسجد حرام سے اقصی کی طرف کیوں لے کے گئے تاکہ پتہ چلے، ان کی زبان سے گواہی مل جائے آمنہ کے لال نے جو کہا ہے سچ کہا ہے۔ ایک اور بھی حکمت ذہن میں آتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک اور بڑی عجیب دعا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے سنت کا عقیدہ نظریہ بھی ہے، موت آئے نا ہم کہتے ہیں ہماری قبر کسی نیک بندے کے پاس ہو جائے، کہتے کہ نہیں کہتے؟ اور یہ عقیدہ ہمارا کوئی خود ساختہ نہیں ہے، یہ من گھڑت نہیں ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ قرآن میں بہت ساری آیتیں میں ایک دو کا حوالہ دے دیتا ہوں تاکہ بات کو پختہ اور مضبوط کر کے کروں تاکہ کسی کو اعتراض کی گنجائش نہ ہو۔ اور یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے جب بھی کوئی مسئلہ سنیں اگر کسی کتاب میں ہو اس میں غلطی کا امکان ہو سکتا ہے، اگر کسی عالم نے بیان کیا ہو اس میں غلطی کا امکان ہوتا ہے، لیکن جب مسئلہ اللہ کا قرآن بیان کر دے پھر غلطی کا امکان نہیں ہوتا ہے۔ آئیے ذرا غور کریں، حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی تھی توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، یا اللہ مجھے موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے اور مجھے نیک لوگوں کی معیت میں رکھ دینا۔ تو اب اللہ کے پیارے پیغمبر نے دعا مانگی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا مانگی رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے حکومت عطا کر دے اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ رکھ دے۔ پیارے پیغمبر تاجدار مدینہ علیہ السلام نے بھی یہی دعا مانگی، کہا توفنا مع الابرار،
یا اللہ ہمیں موت عطا کرنا تو نیک لوگوں کی میت میں عطا کر دینا۔ اب یہاں ذرا اگر آپ کا قرآن فہمی کا ذوق ہو، قرآن خوانی نہیں قرآن دانی کا ذوق ہو، دو مسئلے عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا ذہن میں رکھیے۔ پیارے ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا مانگی، پیارے یوسف نے بھی دعا مانگی، پیارے محبوب نے بھی دعا مانگی، لیکن میں جب قرآن میں غور کرتا ہوں مجھے بڑا فرق نظر آتا ہے۔ پیارے یوسف نے کہا، کیا کہا؟ توفنی، مجھے موت آئے، الحقنی، مجھے لاحق کر دینا، یعنی اپنا نام لیا، کسی اور کا نام نہیں لیا۔ پیارے ابراہیم کی بات آئی تو کیا کہا؟ توفنی الحقنی، اپنا نام لیا، کسی اور کا نام نہیں لیا۔ لیکن جب آمنہ کے لال کی بات آئی حضور نے توفنی نہیں کہا، توفنا، جمع کسی کا بولا تاکہ پتہ چلے۔ فرمائے لوگوں سارے نبی اپنی بات کرتے ہیں، آمنہ کا لال ہے جو ساری کائنات کی بات کرتا ہے۔ اس لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مقام مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ اب آئیے ذرا غور کریں، پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے کہا توفنا مع الابرار، تو ہر بندہ یہ دعا کرتا ہے مولا نیک لوگوں کے قریب ہمیں جگہ مل جائے۔ اور پھر مسجد اقصی وہ ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا الذی بارکنا حولہ، تو موسیٰ علیہ السلام عجیب دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ مجھے موت آئے نا تو میری قبر شریف، میرا مزار شریف مسجد اقصی میں نہیں بنانا۔ توجہ ہے؟ کیا کہا؟ میں ایک روڑا اٹھاتا ہوں، اس کو پھینکتا ہوں، جتنی دور یہ چلا جائے نا وہاں میری قبر شریف بن جائے۔ اب یہ روڑا بھی پیارے موسیٰ علیہ السلام پھینکنے والے تھے، ہاتھ میں کتنی پاور اور طاقت ہوگی جس کے پنجے نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو سبق یاد کرایا تھا کہ نہیں کرایا تھا۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ پیارے موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کیوں مانگی کہ میری قبر ذرا دور ہونی چاہیے، حکمت کیا تھی، راز کیا تھا؟ تو میرا وجدان یہ کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے آخر الزمان نبی آنے والے ہیں، وہ معراج کریں گے اور ان کا سفر مسجد حرام سے اقصی کی طرف ہوگا اور راستہ بھی یہی ہوگا، راستہ بھی یہی ہوگا، راستہ بھی یہی ہوگا۔ مسجد اقصی میں تو بڑے انبیاء ہوں گے، پتہ نہیں کتنی دیر ٹائم ملتا ہے، سلام کا موقع ملتا ہے یا نہیں، کلام کا موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا، تو میری قبر راستے میں بنا دی جائے تاکہ آمنہ کا لال آئے تو سب سے پہلے استقبال پیارے موسیٰ کریں گے نا۔ آئیے پھر ذرا غور کیجئے، اس لیے کہا راستے میں قبر بنا دینا۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے اپنے سفر معراج میں اس بات کو بڑی محبت سے بھی بیان کیا۔ میرے آقا کریم کیا ارشاد فرماتے ہیں، رأیت قائما یصلی فی قبرہ، میں جب گزر کے گیا تو میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے نا، کھڑے تھے۔ اب لوگ ترجمہ کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ یار مجھے مسئلے نہیں آتے، طالب علم آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ نے آپ کو بھی عقل دی ہے، اللہ نے شعور بھی دیا، علم بھی دیا، فہم و فراست بھی دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں سرکار آئے، حضرت تاجدار مدینہ السلام فرماتے ہیں میں نے دیکھا یصلی، وہ کھڑے ہو کے کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ اب مجھے بتائیے جدھر سے حضور آ رہے تھے جا رہے تھے مسجد اقصی کی طرف، ٹھیک ہے نا، تو نماز کا طریقہ یہ جب آپ یہاں پڑھیں گے جدھر کعبہ ہوگا ادھر چہرہ کریں گے یا دوسری طرف کریں گے؟ کعبے کے، اب حضور ادھر سے آ رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ادھر دیکھ رہے ہیں تو ادھر چہرہ کر کے نماز پڑھنی چاہیے تھی، میرے ادھر کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس لیے میں نے کہا میرا ذوق یہ کہتا ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے یصلی کا معنی یہاں نماز نہیں ہے، رأیت قائما یصلی فی قبرہ، آمنہ کے لال آئے تو میں کھڑے ہو کے محبوب پہ صلاۃ و سلام پڑھ رہا تھا نا۔ اس لیے میرے ملت کے حیون نوجوانوں، نماز ترجمہ ہوتا ہے، مجھے اس کا انکار نہیں ہے، لیکن لغت میں صلاۃ کے کئی طرح کے باتیں ہیں، لیکن میرا وجدان یہ کہتا ہے جب حضور آئے تو وہ کھڑے ہو کے استقبال کر کے محبوب کی ذات پہ سلام پڑھ رہے تھے، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ ہدیہ پیش کر رہے تھے۔ حضور مسجد لے گئے، اب اوپر تشریف لے گئے، میں واقعہ نہیں عرض کروں گا، بس شاٹ شک چلتا جاؤں تاکہ منزل تک پہنچ جاؤں۔ اب حضور علیہ السلام مسجد حرام تک، مسجد اقصی تک پہنچے تو آپ زمین کا سفر کرتے رہے، تو کس چیز پہ تھے؟ آپ لباس بشریت میں براق پہ سوار تھے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب یہاں اب اوپر گئے تو آسمان پہ کون سی مخلوق رہتی تھی؟ نوری مخلوق رہتی تھی، تو میرے محبوب لباس نورانیت میں جلوہ گر ہو گئے۔ اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آج کے جدید دانشور، جدید مفکر جو اپنے آپ کو بڑے بڑے دانشور کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں جی اچھا حضور علیہ السلام گئے نا، آسمان کو کوئی دروازہ نہیں تھا، حضور گزرے کیسے؟
توجہ ہے میری بات پہ؟ آسمان کو کوئی دروازہ نہیں تھا تو حضور گزرے کیسے؟ تو آئیے بڑی محبت سے آج کے نوجوان جو سکول و کالج میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، ان کو جو پیغام دیا جا رہا ہے، ان کو جو سبق سیکولرزم کا پڑھایا جا رہا ہے، یا دینیت جو سکھائی جا رہی ہے، ان کو گویا کے دین سے دور کر کے عقلی سوال بتائے جاتے ہیں۔ میں وارثان محراب و منبر علماء سے کہا کرتا ہوں کہ علم کے اندر اتنی وسعت پیدا کرو، اتنا مطالعہ کرو، اگر کوئی سوال قرآن سے کرے تو جواب قرآن سے دے دینا، اگر کوئی سوال حدیث سے کرے تو جواب حدیث سے دے دینا، اور اگر کوئی سوال عقل سے کرے تو پھر جواب عقل سے بھی دیا کرو نا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ دین عقل کے خلاف ہے۔ دین عقل کے خلاف نہیں، لیکن ہم عقل کو استعمال نہیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا بھئی پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام آسمان سے تشریف لے گئے، تم کے تو دروازہ نہیں تھا، گزرے کیسے؟ میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ دروازہ تھا۔ رب کائنات قرآن میں فرماتا ہے مفتوحات ابواب السماء، قرآن کہتا ہے آسمان کے دروازے ہیں، تو جب دروازہ ہے تو پھر یہ سوال ہی سرے سے پیدا نہیں ہوتا، کیسے گزر کے چلے گئے؟ آئیے میں نے کہا سنیے، بالفرض والمحال اگر دروازہ نہ بھی ہو تو حضور جب آسمانوں کی سیر کر رہے تھے لباس بشریت میں نہیں، لباس نورانیت میں تھے، اور نور دروازے کا محتاج ہی نہیں ہوتا ہے۔ ایسے بات نہیں سمجھ آئے گی، میں مثال دینا چاہتا ہوں تاکہ بات سمجھ آئے۔ کتنے یار دوست بیٹھے جنہوں نے اینک لگائی ہوئی ہے یا نہیں لگائی؟ اینک آنکھ پہ لگائی ہے یا نہیں لگائی؟ کیا بتائیے اینک کے شیشے میں کوئی سوراخ ہے؟ نہیں ہے۔ آنکھ میں نور ہے یا نہیں ہے؟ آنکھ میں نور ہے۔ اب مجھے بتا دیجئے، اللہ نے آپ لوگوں کو عقل دی ہے، بھئی شیشے میں سوراخ نہیں لیکن آنکھ کا نور کراس کر جاتا ہے یا نہیں کرتا؟ تو اگر شیشے میں سوراخ نہ ہو، آنکھ کا نور گزر جاتا ہے، اور آسمان پہ دروازہ نہ ہو تو میرے نبی کا نور بھی گزر جایا کرتا ہے۔ اس لیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک اور سوال کرتے ہیں، کہتے دیکھیے جب آقا کریم علیہ السلام گئے نا تو راستے میں ایک قرہ آتا ہے جس کو کہتے ہیں قرہ ناریہ۔ قرہ ناریہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو چیز وہاں جائے نا جل کے راکھ ہو جاتی ہے، بھسم ہو جاتی ہے۔ اور میں نے کہا تو ایک قرے کی بات کرتے ہو، جہاں قرہ ناریہ کا نام لیتے ہو قرہ زمہریریہ بھی تو آتا ہے نا، ایسا مقام بھی آتا ہے جو اتنی یخ اور ٹھنڈی جگہ ہے، جو چیز وہاں جائے نا جل کے فوراً برف ہو جاتی ہے۔ کہنے لگے کہ جب حضور آگ سے گزرے، آگ کا کام ہے جلا دینا، تو آگ نے جلایا کیوں نہیں تھا؟ سوال آ گیا سمجھ میں؟ آج کا نوجوان اگر عقلی طور پر سوال کرتا ہے تو میں کہتا ہوں عقل کے گھوڑے دوڑائیے، تم بھی کوشش کرو، ہم بھی کوشش کرتے ہیں، تو کیا مطلب ہوگا؟ میں نے کہا سنیے، ہم عقل کے پاس آنا چاہتے ہیں، عقل کیا رہنمائی کرتا ہے؟ میں نے کہا مجھے بتائیے، درمیان میں قرہ ناریہ بھی آتا ہے، قرہ زمہریریہ بھی آتا ہے، آگ سے بھی گزرے، زمہریریہ سے بھی گزرے، نہ آگ نے کچھ کیا نہ قرہ زمہریریہ نے کچھ کیا، کیوں؟ میں نے کہا سائنس کا دور ہے، جدید ترقی کا دور ہے، لوگوں نے ایک گاڑی بنائی ہے جس کو کہتے ہیں بلٹ پروف، ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ شیشہ گولی مارو گولی اثر نہیں کرتی ہے۔ ایک جیکٹ بنائی ہے جو بلٹ پروف ہے، جب بندہ وہ جیکٹ پہنے گولی اثر نہیں کرتی ہے۔ توجہ میری بات پہ، میں نے کہا ہر بندے کے ہاتھ میں ایک گھڑی ہوتی ہے، ایک گھڑی ہوتی ہے واٹر پروف، اس کو پانی میں رکھ دو، پانی اثر نہیں کرتا۔ میں نے کہا ذرا بتاؤ اگر بندہ جیکٹ بنا لے تو گولی اثر نہیں کرتی ہے، بندہ اگر گاڑی بنا لے تو گولی اثر نہیں کرتی ہے، بندہ واٹر پروف گھڑی بنائے تو پانی اثر نہیں کرتا، بندے کی بنائی ہوئی چیز میں آگ گولی اثر نہیں کرتی ہے، تو آمینہ کے لال کی ذات میں آگ کیسے اثر کر سکتی ہے؟ زمہریریہ کیسے اثر کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ یہ دنیا کی چیزیں ان کو تو جلا سکتی ہے۔ میرے محبوب کے تو دست کرم کا کمال یہ تھا کہ جب امی عائشہ نے روٹیاں لگائی، میرے محبوب نے دست کرم سے روٹی لگائی، اس آگ نے اس روٹی کو نہیں جلایا۔ تم حضور کی بات کرتے ہو؟ میں نے کہا اس لیے عقل کے گھوڑے دوڑا کے دیکھ لو، لیکن میں نے کہا سمجھنا یہ ہے جہاں عقل ختم ہوتی ہے وہاں میرے حضور کے مقام کا آغاز ہوتا ہے۔ عقل کے ترازو پہ نہ تولے، ہاں اگر تولنا بھی چاہے تو عقل بھی بتاتا ہے کہ عقل سے سوچو گے تو میرے محبوب کی شان کہاں سے کہاں تک نظر آئے گی۔ اس لیے زمین کی سیر کی تو لباس بشریت میں، آسمانوں کی سیر کی تو لباس نورانیت میں۔ اب آگے سدرہ، آگے مکان نہیں ہے، لا مکان ہے۔ اب آگے حضور گئے تو کیسے گئے؟ آئیے ذرا سمجھانا چاہتا ہوں۔ لا مکان پر جگہ نہیں جہاں بندہ قدم رکھے، کیسے آگے جائے گا؟ تو اب یہ بات میں تھوڑی سی مشکل عرض کرنا چاہوں گا، چونکہ طالب علم ہوں تو طالب علم کا کام ہوتا ہے سبق سنانا، تو کچھ سبق صحیح آسان ہوتے ہیں، کچھ مشکل بھی آ جاتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے حضور کے مکان، لا مکان پر، اب لا مکان ہے، حضور ٹھہرے کیسے؟ اب آئیے محبت سے کہنا چاہتا ہوں، مکان کیا چیز ہوتی ہے؟
تو فلسفی حضرات کہتے ہیں مکان کی تعریف یہ ہے جس میں حاوی کا سطح باطن اور جس میں محوی کی سطح ظاہر کے مماس کا نام مکان ہے۔ اب یہ فلسفے کے الفاظ مشکل ہیں، میں اس کو آسان پیرائے میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ میری ہتھیلی ہے، اس کے اوپر میں نے ایک ہاتھ رکھ دیا، یہ تو نظر آتا ہے نا۔ اوپر والا جو ہاتھ ہے اس کو کہتے ہیں جس میں حاوی، نیچے والے کو کہتے ہیں محوی۔ اوپر والے کا جو نیچے والا حصہ ہے اس کو کہتے ہیں سطح باطن، اور نیچے والے کے اوپر والے حصے کو کہتے ہیں سطح ظاہر۔ جب یہ آپس میں مل جائے نا، اس ملنے کو جب ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو ٹچ کرتا ہے، اس کو فلسفی زبان میں مکان کہتے ہیں۔ اب یہ مکان کا معنی سمجھ میں آ جائے گا؟ نہیں، میں تھوڑا سا آگے جانا چاہتا ہوں، بات کو ذہن میں رکھیے تب اگلی بات سمجھ میں آئے گی۔ تو مکان کیا ہے؟ مکان کے لیے دو چیزوں کا ضروری ہے، ایک جسم حاوی، ایک جسم محوی۔ جب دو جسم ہوں، ان کا آپس میں ملاپ و اتصال ہو، تب اس کو مکان کہتے ہیں۔ اب دوسرا قاعدہ سنیے، جو چیز بھی ممکن ہے، اللہ کی ذات واجب الوجود ہے، مکان سے پاک، اللہ کو مکان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے جو واجب الوجود ہوتا ہے وہ مکان کا محتاج نہیں۔ اور اللہ کے علاوہ جتنی مخلوق ہے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ حیوانات ہیں، چاہے وہ جنات ہیں، چاہے وہ فرشتے ہیں، وہ ہے ممکن، ان کے لیے مکان کا ہونا ضروری ہے۔ مکان کے بغیر ممکن کا وجود نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ بات سمجھ میں آئے گا تو آپ میرے سامنے کھڑے ہو جائیں، یہ نیچے زمین ہے، آپ اوپر پاؤں رکھتے ہیں، پاؤں کا نیچے والا حصہ زمین کو مس کرتا ہے، آپ ٹھہر جاتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ہمت والا کھڑا ہو جائے، دو میں پیر زمین ٹوٹتے چاہتے میرے کھلو کے بھی کھا دے گے، سمجھ آ جائے گی نا۔ مولا کائنات کے پاس ایک بندہ آیا، کہا بتائیے بندہ مختار کی طرح مجبور کی طرح ہے؟ فرمایا ایک پاؤں اٹھا، اس نے اٹھا دیا۔ فرمایا دوسرا اٹھاؤ، کہا نہیں اٹھا سکتا۔ بس اتنا سمجھ لو بندہ آدھا مجبور ہے آدھا مختار ہے، نہ مختار کل ہے نہ مجبور باز ہے۔ بڑا ٹاپ کا مسئلہ حل کر دیا۔ آئیے کوئی بندہ اپنے قدم 1 فٹ بھی زمین سے اوپر کر لے تو نہیں کھڑا ہو سکتا، اس لیے کہ مکان اور ممکن دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک جسم حاوی، ایک جسم محوی، تب مکان ہوتا ہے۔ اور ممکن مکان کا محتاج ہے۔ میرے حضور کی ذات بھی مخلوق ہے، ممکن ہے، واجب نہیں ہے۔ اب جو لوگ حضور کی شان کو عقل کے ترازو پہ تولتے ہیں، میں کہتا ہوں سدرا سے اوپر مجھے جسم حاوی بھی بتا دو، جسم محوی بھی بتا دو۔ نہیں بات سمجھو، جسم حاوی بھی بتا دو، جسم محوی بھی بتا دو۔ اگر نہیں تو پھر ماننا پڑے گا، اللہ نے فرمایا سدرا سے آگے اللہ کا محبوب اللہ کی ذات کا مظہر بن کے آئے گا۔ نہ اللہ مکان کا محتاج ہے، نہ میرا مصطفیٰ مکان کا محتاج ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن معراج النبی، علامہ مفتی بشیر احمد صاحب گولوی۔ یہ نعرہ ہے۔ آئیے ذرا غور کریں۔ اب میں کہتا ہوں جو لوگ عقل کے ترازو پہ میرے مصطفیٰ کو تولنا چاہتے ہیں، میں کہتا ہوں فلسفہ عقل کا نام ہے۔ عقل کہتی ہے ممکن کے لیے مکان کا ہونا ضروری ہے، مکان کے بغیر ممکن کا وجود نہیں ہے۔ میرا مصطفیٰ لا مکان پہ ہے، ممکن بھی ہے۔ تو پتہ چلا اللہ کی ذات کے مظہر بن کے آئے، نہ اللہ مکان کا محتاج ہے، نہ میرا مصطفیٰ مکان کا محتاج ہے۔ بس میں یوں کہہ سکتا ہوں مکان کے میرے مصطفیٰ محتاج نہیں، مکان میرے مصطفیٰ کا محتاج ہے۔ اس سے آگے چلیں تھوڑا سا۔ آقا کریم کو تشریف لے گئے، اب قرآن کے لفظ آئے۔ اللہ کریم فرماتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ اب میری مجبوری یہ ہے کہ میرے پاس علم بھی کم ہے، الفاظ کا دامن بھی بڑا تنگ ہے، اور اردو زبان میں اتنی وسعت بھی نہیں ہے کہ ان الفاظ کی ترجمہ نہیں کر سکے۔ بس سمجھانے کے لیے وہ الفاظ استعمال کروں گا جو علماء نے بیان کیے، لیکن اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ کم علمی کا مجھے یقیناً اعتراف ہے۔ لیکن عرض کرنا چاہتا ہوں سدرہ سے آگے گئے نا، اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم دنا، دنا کا معنی کیا؟ قریب ہوا۔ فتدلی اس کا معنی بھی قریب ہوا۔ فکان قاب قوسین یہ بھی قرب پر دلالت کرتا ہے، قریب ہوا۔ او ادنا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، اور قریب ہوا۔ 4 مرتبہ لفظ آیا ہے، قریب ہوا قریب ہوا قریب ہوا۔ یا اللہ کتنا قریب کرنا چاہتا ہے؟ نہیں، اب آئیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سنیے۔ ثم دنا، عربی گرامر کا ضابطہ یہ ہے کہ ہر فعل کا فاعل لازمی ہوتا ہے۔ ثم دنا
قریب ہوا. کون قریب ہوا؟ اس کا بھی ذکر نہیں ہے. فتدلی قریب ہوا. کون قریب ہوا؟ اس کا بھی آگے ذکر نہیں ہے. ان کا فاعل ظاہر نہیں ضمیریں ہیں. اب اٹھائیے تفسیر روح المعانی. علامہ آلوسی نے کمال کا ترجمہ کیا ہے اور یہی ترجمہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی بخاری شریف کے اندر بھی یہی ترجمہ کیا ہے. فرمایا کہ ثم دنا فتدلی. ایک فعل ہے دنا قریب ہوا, اس میں بھی ہوا ضمیر ہے. تدلا اس کا ترجمہ بھی قریب ہوا, اس میں بھی فاعل ہوا ضمیر ہے. دونوں جگہ پر نام نہیں. کون قریب ہوا؟ کہتے ہیں یوں کرو, ایک ضمیر کا مرجع اللہ کی ذات بناؤ اور ایک ضمیر کا مرجع حضور کی ذات بناؤ. اب ترجمہ یہ ہوگا, سونیا کچھ تو قریب آ جا, کچھ میں قریب آ جا. اب یہ بھی قریب کا لفظ میں نے سمجھانے کے لیے بولا ہے, مگر چہرے نسبت خاکرہ بالا پر اللہ تو ان قرب چیزوں سے پاک ہے نا. سمجھانے کے لیے میں نے کیا کیا ہے, کیا کہا سننا در قریب ہوا. بھئی کون قریب ہوا؟ نام نہیں آیا. فتد اللہ پھر کہا قریب ہوا. بھئی کون قریب ہوا؟ علامہ آلوسی نے بھی ایک زمین کا مرجع اللہ کی ذات بنایا اور ایک زمین کا مرجع حضور کی ذات. امام بخاری علیہ الرحمہ نے بھی جب ان آیات کی تفسیر کی, ایک زمین کا مرجع اللہ کی ذات بنایا, ایک کا مرجع حضور کی ذات. مطلب یہ تھا سونے کچھ تو قریب آ جا, کچھ میں قریب آ جا. جب قریب ہو گیا نا پھر کہا ابھی بھی فکانہ کعب قوسین. بات آگے سے اچھا یہ ایک اور مسئلہ عرض کر دوں. مسئلہ یہ بھی تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا, چلو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. حضور سدرہ سے آگے لا مقام پہ تشریف لے گئے تو ایک مسئلہ ہے جس پر بڑی دیر سے علماء کے اندر جھگڑا چل رہا ہے. میں نے جب سے وہ سنبھالا, کتابوں کی ورگردانی کرتے رہے, اس وقت سے سن رہے, ابھی تک علماء سے مسئلہ نہیں حل ہو رہا. کون سا؟ قرآن پاک کی آیت ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. سنتے ہو کیا علماء سے کہ بعض اہل علم نے اس کا ترجمہ کیا پس آپ کو گم کردہ رہ پایا, راستے سے بھٹکا ہوا پایا. میرے امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے ترجمہ کیا ہم نے آپ کو اپنی محبت میں برفتہ پائے گئے. یہ اہل علم کی باتیں بسر و چشم ہماری آنکھوں پر. لیکن جو لوگ کہتے ہیں نا راستہ بھٹکا ہوا گم کردہ رہ پایا, ان کے لیے بات کرنا چاہو تو اب اس کا کہیں گے تعلق کیا ہے؟ اس کا تعلق اس لیے بندت بھی الہ ہوا ما اللہ صاحبکم مما. یہاں مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ بات کو واضح کر سکوں. کہتے ہیں راستہ نبی بھٹک گیا, معاذ اللہ بھول گیا, گم کرتا رہو. آئیے میں کرنا چاہتا ہوں. آپ لوگ دیہات میں رہتے ہیں, شہروں میں رہتے ہیں, ذرا غور کریں. ہمارا جو ملک پاکستان ہے نا اس میں مختلف علاقے ہیں. بعض علاقے پکے ہیں اور بعض ریگستانی عجیب روئیدہ علاقہ ہے, بعض جگہوں پہ پہاڑ بھی. اب آپ کا جو پکے کا علاقہ ہے تو یہاں سڑک ہوتی ہے, سڑک نہ ہو تو پگ ڈنڈی ہوتی ہے. ہمارے سڑک کی چادر کی بننے ہوتے ہیں جسے بندہ ہوتے ٹول کے جانا ہے, ہوتے کہ نہیں ہوتے ہیں. اب یہ ایک راستے کا نشان ہوتا ہے کہ یہ سڑک ادھر جا رہی ہے, یہ راستہ ادھر جا رہا ہے, یہ پگ ڈنڈی ادھر جا رہی ہے, یہ بننا ادھر جا رہا ہے. نشان ہونا تو بندہ بھولتا نہیں ہے, کہتا نہیں ہے راہ اتنے سے جانے سے, ٹھیک ہے. لیکن اگر علاقہ ہو ریگستان کا, روئی کا علاقہ ہو, وہاں نہ کوئی سڑک ہوتی ہے, نہ کوئی پگ ڈنڈی ہوتی ہے, نہ کوئی بننا ہوتا راستہ ہوتا نہیں ہے. آندھی آئی, طوفان چلا, ہوا آئی, ریت ایک ہو گئی, ادھر ہو گئی. اب بتائیے جہاں نشان ہو راستے کا وہاں راستہ بھولنے کا امکان کم ہوتا ہے کیونکہ نشان موجود ہے. اور ریگستانی علاقہ ہو وہاں کیونکہ راستے کا نشان نہیں ہوتا, لائن نہیں ہوتی, وہاں راستہ بھول جانے کا امکان زیادہ ہوتا ہے. اب مثال سمجھ میں آئے گی. اب میں مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں. اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جہاں راستے کا نشان ہو وہاں بھولنے کا امکان کم ہوتا ہے اور جہاں نشان نہ ہو وہاں بھولنے کا امکان ہوتا ہے. اب اللہ فرماتا ہے جب میرا محبوب سدرہ سے آگے گیا وہاں تو راستے کا کوئی نشان بھی نہیں ہے, وہاں تو نشان بھی نہیں ہے. اب قرآن نے کہا ما دل صاحبکم, اور جہاں راستے کا کوئی نشان بھی نہ ہو میرا نبی تو وہاں بھی نہیں بھولا. جہاں کوئی نشان بھی نہیں میرا نبی تو وہاں نہیں بھولا. تم دنیا کی باتیں کرتے ہو, اور ندانو عقل سے فیصلہ کر لو. عقل یہ کہتی ہے جہاں راستے کا نشان ہو بھولنے کا امکان کم ہوتا ہے, جہاں نہ ہو وہاں بھولنے کا امکان ہے. میرا نبی جب لامکان پہ گیا راستہ تو کیا راستے کا نشان تک نہیں تھا. ما دلّا,
میرا نبی تو وہاں نہیں بولا، یہاں کیسے بول سکتا ہے؟ اس لیے علماء ترجمہ اپنا کرتے ہیں، لیکن مجھے اپنے ذوق پہ ترجمہ کرنے دیجئے۔ اس لیے فرمایا سدرہ سے آگے میرا محبوب گیا۔ قرآن نے کیا کہا؟ ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوحا الی عبدہ ما اوحا۔ اب حضور کہہ رہا جب آگے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام نے سوال پوچھا تھا جو امام ترمذی نے بھی نقل کیا، مشکات میں بھی باقی۔ اے پیارے بابو آپ آئے تھے، فیما یختصم الملأ الاعلی، ذرا یہ بتائیں کہ کچھ فرشتے جھگڑا کر رہے تھے، کس بارے میں جھگڑا کر رہے تھے؟ جب میں نے روایت پڑھی نا تو میں بچوں سے کہا، میں نے کہا جب ہم پیدا ہوئے فرشتوں نے بڑا اعتراض کیا یہ جھگڑا کریں گے، یہ جھگڑا کریں گے، تو فرشتے بھی تو جھگڑا کر رہے ہیں۔ یختصم الملأ الاعلی، تاجدار مدینہ السلام نے کیا عرض کیا؟ یا اللہ میں نہیں جانتا کس بارے میں جھگڑا کرتے تھے، میں نہیں جانتا۔ میرے آقا کے ارشاد فرماتے ہیں، امام ترمذی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور امام بخاری سے پوچھا، امام بخاری نے بھی اسے صحیح کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ پوچھا کہ کس بارے میں جھگڑا کر رہے تھے، سرکار نے اس کے یا اللہ میں نہیں جانتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اپنا دست قدرت میرے دو کندھوں کے درمیان میں رکھا، فوجدت بردھا بین ثدییہ، فرمایا جب اللہ کریم نے اپنا دست قدرت میرے دو کندھوں کے درمیان میں رکھا، اس کی ٹھنڈک میرے سینے میں محسوس ہوئی۔ سبحان اس اللہ۔ کا نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض، بس اللہ نے دست قدرت رکھا، کائنات میں جتنے بھی علوم تھے سارے کے سارے علوم میرے محبوب کے سینے میں ٹھاٹھے مارنے لگا۔ اب فرشتوں کو کہا فرشتوں پوچھو 4000 سال سے یہ جھگڑا کر رہے تھے کس بارے میں؟ اب میرے حضور نے فرمایا جب اللہ نے علم دیا، فرمایا فل کفارات والمنجیات والدرجات والمہلکات، یہ 4 مسئلے ہیں جن کے بارے میں 4000 سال سے فرشتے جھگڑا کر رہے ہیں، مسئلہ نہیں حل ہوتا۔ پر میں فرشتوں اگر مسئلہ پوچھ رہے ہیں تو نعرہ مصطفیٰ پہ آ جانا۔ اب لوگ جھگڑا کرتے حضور کے علم کے بارے میں۔ اب میں پوچھنا یہ چاہتا، اچھا اس میں 2 لفظ ہیں، 3 لفظ آئے ہیں۔ نمبر 1 حضور فرماتے علم تو ما فی السماوات و ما فی الارض، دوسری روایت میں عرف تو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور تیسری روایت میں لفظ ہے فتدللی کل شیء، وفی روایت فتدللی کل شیء۔ دونوں طرح روایت ٹھیک ہے، دونوں طرح تمہیں بڑھتی ہے۔ اب ایک جگہ پہ حضور نے فرمایا علم تو میں نے جان لیا جو کس زمین اسمان میں تھا، دوسرے پہ فرمایا عرف تو میں نے پہچان لیا، اور تیسری جگہ پہ فرمایا اللہ نے ہر چیز کو روشن کر دیا، میں نے دیکھ لیا۔ اب اس کے بعد بھی اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا حضور کے علم پہ جھگڑا کرے، اپنے قسمت پہ بات کرے جا رہا، قسم سے کہتا ہوں۔ اب اچھا میں سوچ رہا تھا کہ آقا کریم علیہ السلام نے یہ سارے لفظ کیوں بولے ہیں؟ اگر کیا علم تو بول دیتے تو مسئلہ حل نہ ہو جاتا، علم تو آ گیا، لیکن نہیں۔ علامہ عین شارح بخاری لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ان لفظوں میں حکمت کیا تھی؟ فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے عرفان۔ عرف، علم اور عرفان میں فرق ہے۔ کہتے ہیں علم کس کو کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں کلیات کو جان لینا، اور عرفان کہتے ہیں جزیات کو جان لینا۔ اب یہ مشکل لفظ ہے، بنتے کی تو آسان لفظ سنیں۔ یہ میرے ہاتھ میں گھڑی ہے، میں جانتا ہوں یہ گھڑی ہے، آپ جانتے ہیں گھڑی ہے۔ اچھا میں آپ سے اگر یہ سوال کروں اس گھڑی کا کون سا پرزہ کیا کیا کام کرتا ہے، آپ بتا دیں گے؟ میں تو نہیں بتا سکتا، مجھے آپ کا نہیں بتا، صاحب علم تو بتا دیں۔ کون بتائے گا؟ آپ نہیں بتائیں گے۔ اگر کوئی واچ میکر ہے نا، آپ کی گھڑی خراب ہوتی ہے نا، آپ اس کے پاس لے کے جاتے ہیں، خود نہیں ٹھیک کرتے، کیوں؟ آپ کو پتہ نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کیونکہ وہ اندر کی چیز کو جانتا ہے، وہ اندر کی باتوں کو جانتا ہے۔ آپ اس کو پیسے دیتے ہیں، وہ گھڑی کھول کے دیکھتا ہے کون سا پرزہ خراب ہے، کون سا ٹھیک ہے، کون سا کام کر رہا ہے، کون سا کام نہیں کر رہا۔ اب یہ بات میں جانتا ہوں، آپ جانتے ہیں، یہ گھڑی ہے، اس کو کہتے ہیں علم۔ سبحان اللہ۔ اور جو واچ میکر ہر پرزے کو جانتا ہے، اس کو کہتے ہیں عرفان۔ اب اگر میرے آقا کریم فرماتے علم تو لوگ کہتے کلیات کا علم ہے، جزیات کا نہیں ہے۔ اس لیے میرے آقا نے علم تو بھی کہا، عرف تو بھی کہا، تاکہ پتہ چلے میرے مصطفیٰ کلیات کو بھی جانتے ہیں، میرے مصطفیٰ جزیات کو بھی جانتے ہیں۔ اس لیے میرے محبوب کریم علیہ السلام یہ مولویوں کے جھگڑے چھوڑ دو کہ کلی جانتے تھے یا جزی جانتے تھے، کلی جزی تو معمولی لفظ ہیں۔ میرے حضور کے علم کے مقابلے میں کلی تو بڑے معمولی لفظ ہیں، نادانو۔
یہ تو صرف سمجھانے کے لیے بولے جاتے ہیں، وگرنہ ایک خوبصورت ہے تو مذاق کا لفظ ہے، لیکن ہمارے بزرگوں نے بولا تھا، عرض کر دوں ہماری جماعت کے بڑے عظیم مناظر اعظم تھے مولانا محمد عمر اچھربی رحمہ اللہ تعالی، ٹاپ کے بڑے مناظر اعظم تھے، کبھی ان کو مناظروں میں شکست نہیں ہوئی تھی۔ آج بھی میں کہتا ہوں کسی نے مناظر بننا ہو نا تو مولانا عمر صاحب کی کتابیں یاد کر لو، مناظر بن جاؤ گے، قسم سے کہتا ہوں، آج بھی گارنٹی سے کہتا ہوں میں، ان کی کتابیں یاد کر لو، آج بھی تو مناظر اعظم بنو گے انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ فریق مخالف کے مولانا سے بات ہو رہی تھی تو اس نے بذات کہا جی مجھے علم کلی قرآن سے ثابت کرو۔ آپ نے فرمایا تو کلی کی بات کرتے میں تجھے کلا دکھاتا ہوں، تو کلی کی بات کرتے میں تجھے کلا دکھاتا ہوں۔ کیا کہ اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، فرمایا تو کلی نہیں بتا میں تمہیں کلا دکھاتا ہوں۔ کوئی نادانو کلی کلا کو لفظ سمجھانے کے لیے ہے، اگر نہ میرے محبوب کا علم تو کائنات کا اس سے بھی کہیں بات آگے سمجھ میں۔ اب میرے حضور فرماتے ہیں میں جب وہاں پہنچا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے دو کندھوں کے درمیان میں رکھا، علمت ما فی السماوات و ما فی الارض۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے اب میں اس سے آگے کچھ نہیں کہہ سکتا، کیا کہوں، بس اتنا کہوں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ کی ذات کے پاس گئے، اللہ نے اپنی ذات کا پرتو میرے مصطفیٰ کی ذات پہ اتنا ڈالا کہ الہی فنا میں اتنا ہو جاؤں تیری ذات عالی میں جو مجھے دیکھے تیرا دیدار ہو جائے۔ یہ وجہ جب حضور واپس آئے نا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے معراج کیا ہے، ہماری معراج کیا ہے؟ فرمایا میں اللہ کو دیکھ کے آیا ہوں نا۔ فرمایا تمہاری معراج کیا ہے؟ من رآنی فقد رأى الحق، بس تم مجھے دیکھ لو گویا کہ تمہارا بھی معراج ہو۔ اس لیے معراج کی رات میرے حبیب ربی علیہ السلام وہاں گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کو اپنی ذات کا مظہر اتم بنا کے بھیجا ہے۔ اب آئیے ذرا تھوڑا سا تصوف کی بات کچھ سمجھ لے گی؟ اہل سنت کا یہ اعزاز ہے، یاد رکھو یہ کسی اور جماعت میں آپ کو نہیں ملے گا۔ اہل سنت میں علم ظاہر بھی ہے، علم باطن بھی ہے۔ اہل سنت میں علم ظاہر بھی ہے، علم باطن بھی ہے، روحانیت بھی ہے، اور کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق علم ظاہر سے نہیں ہوتا، علم باطن سے ہوتا ہے، روحانیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج علماء کبھی جھگڑا کرتے ہیں نا، حضور حاضر ناظر میں کہتا ہے بحث مت کرو خبردار، اس لیے اس کا تعلق روحانیت کے ساتھ ہے۔ جب تک روحانیت نہیں آئے گی یہ مسئلے سمجھ میں بھی نہیں آتے ہیں، یہ مسئلے سمجھ میں بھی نہیں آتے ہیں۔ اس لیے بس کیا کہوں، تو روحانیت کے حوالے سے اتنی بات کہنا چاہوں گا کہ ایک اگر میں پہلے مثال دے دوں تاکہ بات ذرا واضح ہو جائے۔ مثال بنتی نہیں ہے، میں معافی مانگتا ہوں پہلے، صرف سمجھانے کے لیے کلے منا صلاح کر۔ حضرت باقی باللہ کا نام سنا ہوگا نا، رحمہ اللہ تعالیٰ نے تشریف فرماتے ہیں، بڑی مشہور بات ہے، میں اشارہ کر کے آگے کرتا ہوں۔ تو کسی نے کہا آپ نے کہا مانگو کیا مانگو، کسی نے کچھ مانگا کسی نے کچھ مانگا، تو آپ نے کیا کہا؟ نام نے کہا جی بس مجھے پتا ہے آپ نے کچھ بھی نہیں دینا، کریمان اس کا کیا تھا، پیر کو پکا کر لوں کہ بعد میں بدل ہی نہ جائے، پکا کر لی، نکا جی بتائیں کیا بننا ہے؟ کہا پھر مجھے اپنے جیسا باقی دل نہ بنا دو۔ فرمایا تو بن نہیں سکتا، کہا مجھے پہلے ہی پتا تھا، اگر میں بن سکتا تو آپ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے، کمال ہے طاقت بھی دیں بنا کے بھی دکھائیں۔ آپ اندر تشریف لے کے گئے نا تو کیا کیا، توجہ ہے، اندر لے کے گئے، سینے سے لگایا، باہر نکلے کوئی پہچان نہیں سکتا تھا اصل کون ہے بن کے کون ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تھوڑا سا آگے چلتا ہوں۔ ہجرت کی رات آقا کریم علیہ السلام کون سی غار میں 3 دن ٹھہرے؟ غار ثور میں، ٹھیک ہے؟ تو کیا کیا؟ پیارے ابو بکر کو فیض دیا کہ نہیں؟ جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، سرکار بھی جلوہ گر ہے، ابو بکر بھی بیٹھے ہیں، سرکار نے اتنا فیض دیا وہاں لوگوں کو پہچاننے میں دشواری ہو رہی تھی، نبی کون ہے، ابو بکر کون ہے؟ توجہ ہے؟ ابو بکر سمجھ گئے ان کو مغالطہ لگتا ہے، سر سے امامہ اتارا، تان کے کھڑے ہو گئے تاکہ پتہ چلے سردار یہ ہے، غلام یہ ہے، تو بس لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک
یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول۔ جی توجہ ہے۔ اب یہ باقی باللہ نے روحانیت کا جو سبق پڑھایا، فرمایا اللہ والوں نے، یہ اللہ نے طاقت رکھی ہے، ان کو اپنے جیسا بنا دیتے ہیں۔ تو ہجرت کی رات میرے محبوب کریم علیہ السلام نے پیارے ابو بکر کو اتنا فیض دیا۔ اب مجھے پھر کہنے دیجئے، ادھر باقی باللہ تھے، ادھر ابو بکر اور آمنہ کے لال تھے، اور معراج کی رات رب کائنات اور میرا مصطفیٰ تھا۔ اب اسے قرآن کہتا ہے فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ الہی فنا میں اتنا ہو جاؤں تیری ذات عالی میں جو مجھے دیکھے تیرا دیدار ہو جائے۔ اس لیے رب کائنات نے پیارے حبیب نبی علیہ السلام کو 3 شانیں عطا کی ہے۔ شان بشریت، تاکہ زمین کی سیر کرے تو لباس بشریت میں جلوگر ہوں گے، آسمانوں کی سیر کرے لباس نورانیت میں ہوں گے، اور لا مقام پہ جائیں گے تو اللہ کی ذات کا مظہر بن کے جائیں گے، اور پھر واپس آئیں گے تو صحابہ نے پوچھا معراج کیا ہے؟ فرمایا من رعانی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا ہے۔ تو سفر معراج کی تفصیلات تو آپ سنتے رہتے ہیں۔ آخر میں یہ دوستوں نے ایک چھوٹا سا سوال پہلے بھی میں نے فتویٰ لکھ کے بھیج دیا تھا، اور مجھے دوست بتا رہے تھے کہ علامہ فاضل احتشام مجھ سے انتہائی قابل ترین شخصیت ہے، مفتی مختار احمد صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، انہوں نے بھی لکھ کے دیا تھا، اور مجھے کچھ دوست بتا رہے تھے غالباً انوار اور ان سے بھی۔ اس سلسلے میں میں 2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا، بڑی محبت کے ساتھ ذہن رکھیے۔ جب کوئی بھی اب جو مجھے فتاوے میں نے دیکھے ہیں نا، تو میں بڑا حیران ہو رہا تھا کہ حدیثیں بھی وہ لکھی ہیں جن کے بارے میں کیا کہوں، کہ حدیث کا حوالہ یہ دیا فَأَدَلُّوا وَأَدَلُّوا وغیرہ۔ میرا خیال یہ ہے کہ اگر ان حدیثوں پہ غور کر لیں، میں اس کا پس منظر بتا دوں تھوڑا سا، کل کو جب دوبارہ یہ حدیثیں پڑھیں تو تاکہ ان کو بھی سمجھ آ جائے اور آپ کو بھی سمجھ آ جائے۔ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان عالی شان نقل کیا ہے، فَدَلُّوا وَعَدَلُّوا، حدیث کا کچھ حصہ پیش کیا۔ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان عالی شان یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا جاہل لوگ فتوے دیا کریں گے، من افتا بغیر علم فقط دلوا وعدلوا، جاہل لوگ فتوے دیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور ایک حدیث پاک میں یوں آتا ہے کہ یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم ولا یضلونکم ولا یفتنونکم، او کما قال، فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ ایسی ایسی تمہیں حدیثیں من گھڑ سنائیں گے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا، ان سے بچ کے رہنا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، تمہیں بھی گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر اس روایات کا آپ پس منظر پڑھ لیں، میں نے بھی اختصار سے کیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ، ان روایات کے اندر پس منظر سارا موجود ہے۔ آئیے مسئلہ پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر میں قرآن کی آیتیں پڑھوں گا۔ میں نے کیا تھا اگر کوئی سوال قرآن سے کرے گا تو ہم قرآن سے جواب دیں گے انشاءاللہ عزیز، حدیث سے کوئی سوال کرے تو حدیث سے جواب دیں گے، عقل سے سوال کرے تو جواب عقل سے دیں گے۔ پہلی بات یہ اصول ذہن میں رکھیے گا، کسی پر کفر کے فتوے لگانے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک فتویٰ عمومی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے شخصی فتویٰ، یعنی ایک ہوتا ہے مجموعی طور پر فتویٰ دے دیں، مثلا قرآن پاک سے اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ اللہ نے فرمایا، توجہ سے میری بات سنیں، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب یہ عمومی فتویٰ ہے، اب میں کھڑا ہو کے کہہ دوں یہ مولانا صاحب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جھوٹا، اس پہ لعنت ہے، تو یہ مسئلہ غلط ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے جب اللہ فرماتا ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ، یہ مطلقاً قانون ہے۔ اب اگر اس پہ آپ لعنت کریں گے تو پہلے ثابت کرنا پڑے گا کہ اس نے جھوٹ بولا بھی ہے یا نہیں بولا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے کوئی آدمی یہ فتویٰ دے دیتا ہے میں گستاخ رسول کافر، ٹھیک ہے، اب کسی کو جا کے تم کہہ دیں جی یہ کافر، کہاں گستاخ رسول کافر، تو پہلے یہ ثابت کریں واقعی یہ گستاخ ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے ایک عمومی فتویٰ ہوتا ہے اور ایک شخصی فتویٰ ہوتا ہے۔ عمومی فتویٰ کفر اور ہوتا ہے، شخصی جو ہوتا ہے جس کو تکفیر شخصی کہتے ہیں یہ اور ہوتا ہے۔ تکفیر شخصی کے لیے شرط ہے آپ اس کے بارے میں اس سے بات کریں، تفصیلاً اس کا عقیدہ پوچھے جانیں اچھے طریقے سے۔ اگر وہ یہ کہے میرا عقیدہ ہے تو پھر فتویٰ لگایا جا سکتا ہے، وگرنہ کسی شخص کا نام لے کے فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ مسئلہ ذہن میں رہ جائے گا۔ اب آئیے میں ذرا قرآن کی آیتیں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو ذرا بات آسانی سے سمجھ آ سکے۔ حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں آقا کریم علیہ السلام نے حضرت زید کو ایک لشکر دے کے بھیجا، فرمایا جاؤ فلاں قبیلے کے ساتھ جنگ کرو، جہاد کرو۔ اسلام کا قانون یہ ہوتا ہے کہ پہلے کہو اسلم تسلم، اس کے بعد جزیہ، اس کے بعد جنگ ہوتی ہے۔ اب وہاں کے جو لوگ تھے کوئی ادھر چلا گیا کوئی ادھر چلا گیا۔ ایک بندہ تھا جس کا نام مفسرین نے لکھا ہے مرداس،
تفسیر قرطبی میں اور بھی نام لکھے ہوئے ہیں، یعنی نام کے اندر اختلاف ہے، فلاں بندہ تھا یا فلاں، وہ بکریاں چرا رہا تھا تو یہ کہنا تو اس نے آگے سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت زید نے سمجھا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، تو سلام کرتا پیا، تو کلمہ پڑھتا پیا، ڈیڈو کو نہیں پڑھتا پیا، کیونکہ یہ اپنی جان اور مال بچانے کے لیے سلام کر رہا ہے، مگر حقیقت میں مسلمان نہیں۔ آپ نے تلوار چلائی، اس کا سر قلم کر دیا۔ اب جب واپس آئے تو یہ واقعہ پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ آقا کریم علیہ السلام نے زید سے پوچھا، اے زید تو نے تلوار کیوں چلائی؟ عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، اس نے اپنا جان مال بچانے کے لیے سلام کیا، یہ کلمہ پڑھا تھا۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی لفظ ہے، حل شکک تقلبہ، کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا؟ اندر سے مسلمان ہے کہ اوپر سے مسلمان ہے، تینوں کی پتہ ہے۔ اب یہ صحابی رسول ہے، حالانکہ سرکار نے خود بھیجا ہے، تلوار دے کے بھیجا ہے۔ اس وقت قرآن کے اندر آیت اتری، رب کائنات فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، فرمایا جب تمہیں کوئی یہ کہہ دے السلام علیکم، یہ نہ کہو کہ یہ مومن نہیں ہے، کیونکہ سلام کرنا یہ اسلام کی نشانی ہے، اسلام کی علامت ہے۔ جب تک کسی شخص کے بارے میں تفصیلاً پتہ نہ ہو اس وقت تک تم فتویٰ نہیں لگا سکتے ہو، اس لیے پہلے یہ تحقیق کرنا۔ اب یہ قرآن مقدس کی میں نے آیت پڑھی ہے، اس کے مقابلے میں کوئی آیت پڑھے پھر بات کریں گے کہ آیت کا جواب ایسے دیں گے۔ ایک دوسری آیت ذہن میں رکھیے، حضور علیہ السلام نے ایک آدمی کو بھیجا، فرمایا جاؤ فلاں قبیلے سے زکوٰۃ لے کے آؤ۔ اب وہ گئے تو جس وقت انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ بھی کافر تھے یہ بھی کافر تھے، ان کی آپس میں لڑائی تھی تو انہوں نے ان کا ایک بندہ قتل کیا ہوا تھا۔ اب چونکہ وہ بھی کلمہ پڑھ چکے تھے یہ بھی کلمہ پڑھ چکے تھے، یہ گئے تو انہوں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ میں اگر وہاں جاؤں تو ہماری پرانی دشمنی ہے، یہ مجھے قتل کر دیں گے۔ واپس آگے آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، وہ زکوٰۃ کے منکر زکوٰۃ دیتے نہیں کیا؟ آقا کریم علیہ السلام نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجا، فرمایا ایسا کرو لشکر لے کے جاؤ، لیکن پہلے تحقیق کر لینا کہ آیا واقعتاً وہ زکوٰۃ کے منکر ہیں یا نہیں۔ آپ بستی میں نہیں گئے، آپ نے بستی سے پہلے پڑاؤ کیا، 2 بندے بھیجے، فرمایا تحقیق کر کے، جب آگے جا کے دیکھا تو ان میں سے کوئی بھی زکوٰۃ کا منکر نہیں تھا۔ پھر آپ ان کے پاس گئے، زکوٰۃ وصول کی، واپس آ کے پیش کر دی، عرض کی وہ تو منکر نہیں ہے۔ اس وقت اللہ پاک نے قرآن کی آیت اتاری، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اگر کوئی تمہارے پاس فاسق آدمی خبر لے کے آئے پہلے تحقیق کر لو، جب تک تحقیق نہیں کرو گے ہو سکتا ہے تم کوئی بات کر لو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تمہیں بعد میں ندامت ہوگی، لیکن اس ندامت کا فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ پانی سر سے گزر چکا ہوگا۔ اس لیے جب بھی کسی شخص کے بارے میں آپ کوئی بھی فتویٰ دینا چاہتے ہیں، فتویٰ صادر کرنا چاہتے ہیں، ہمارے اکابرین جب بھی فتویٰ بیان کرتے ہیں تقریباً عمومی بیان کرتے ہیں، فلاں بد مذہب فلاں بد مذہب، اب بد مذہب کہہ دیں تو کیا مطلب ہے؟ آپ کو کہہ دو یہ بھی بد مذہب ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ ایک ہوتا ہے مجموعی اور اجتماعی اور عمومی حکم ہوتا ہے، ایک شخصی حکم ہوتا ہے۔ اس لیے شخصی فتویٰ لگانے سے پہلے جب تک آپ اس کے بارے میں تحقیق نہ کریں، منطق کا مسلم قانون ہے مجہول مطلق پر حکم لگائے نہیں جا سکتا، جب تک تحقیق نہیں ہوگی اس وقت تک فتویٰ قابل اعتماد ہوتا ہی نہیں ہے۔ بلکہ اگر کوئی آدمی بری باتیں بھی کرتا ہے دین کے بارے میں، اس کے بارے میں بھی قرآن میں 7ویں پارے میں لفظ موجود ہے، سب آیت ذرا پڑھ دیجئے میرے شاید، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، فرمایا جس وقت کوئی آدمی تمہارے دین کے بارے میں بہتہ باتیں کرے ان کے پاس مت بیٹھنا، یہ قرآن کا حکم ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حتیٰ یخوضوا فی حدیث، ہاں جب وہ باتیں نہ کرے اور دوسری باتوں میں مشغول ہو جائے تو پھر آپ ان کے پاس بیٹھ جائیے۔ تو قرآن مقدس نے کیونکہ حکم دے دیا ہے، ہاں تمہارے سامنے اگر وہ بات کر رہا ہے، برا بھلا کہتا ہے معاذ اللہ کسی کو، یا معاذ اللہ پیارے نبی کی توہین کرتا ہے، کو کرتا ہے، پھر قتل نہیں ہے۔ اگر اس نے آپ کے سامنے کوئی بات بھی نہیں کی ہے، کسی کو یہ حق نہیں بنتا کہ کسی کے ایمان اور کفر کا فیصلہ کرے، یہ فیصلہ قیامت کے دن رب کائنات کرے گا۔ ہاں اگر آپ کو یقینی طور پر علم ہے، اس کے بعد وہ بھی جس بندے کے پاس فتویٰ دینے کی صلاحیت ہو، لیاقت ہو، مفتی ہو، وہ فتویٰ دے سکتا ہے، ہر بندہ فتویٰ بھی نہیں دے سکتا ہے۔ اس لیے آقا کریم نے یہ حدیث فرمائی، من افتیٰ بغیر علم فقد ضل وعدل، کما قال، فرمایا کہ ایک وقت آئے گا لوگ علم کے بغیر فتویٰ دیا کریں گے، اور آج یہی وجہ ہے۔ اگر اہل علم ناراض نہ، تو میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، آپ اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا دو عالم السلام ارشاد فرماتے ہیں، ایک وقت آئے گا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، لا یبقى من الاسلام الا، اسلام مٹ جائے گا، ختم، صرف اسلام کا نام باقی رہ جائے گا۔ لا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن ختم ہو جائے گا، بس قرآن رسماً پڑھا جائے گا، یعنی تمہارے حلق تک رہے گا، دل کے اندر قرآن نہیں اترے گا۔
قرآن رہے گا، رسمن ہوگا، تو حقیقت نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد کیا میرے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، بڑی محبت بڑی باتیں ذرا ان کو سنیے، ہمارے خاص کر یہ میں علماء کو کہا کرتا ہوں، یہ ہماری تنبیہ کے لیے ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اس وقت دیکھو گے مساجدہم عامرۃ، اس وقت مسجد بڑی عالی شان ہوگی، بڑے خوبصورت، ہر بندہ کہے گا جناب ساڑی مسجد میں کوئی کمال کر دی تھی، اسی اتنے پیسے لا دی، ایسی مسجد آپ کہیں دکھائی دے سکتے ہیں۔ لیکن فرمایا بھیا خراب من الہدی، مسجد تو بڑی عالی شان ہوگی لیکن ہدایت سے خالی ہوگی۔ کیوں ہدایت سے خالی ہوگی؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا علماؤہم شر من تحت ادیم السماء، اس وقت مسجد میں بیٹھنے والے مولوی شرارتی ہوں گے۔ یہ حدیث کے لفظ ہیں، میرے حضور کا فرمان ہے۔ جائیں کسی بھی مکتب فکر کے عالم سے، مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث موجود ہے، نکالیے ترجمہ کسی کا بھی پڑھ لیجیے۔ فرمایا کیا خرابی ہوگی؟ علماؤہم شر من تحت ادیم السماء، اس وقت اس آسمان کے نیچے وہ علماء شرارتی ہوں گے جس کی وجہ سے یہ فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ فرمایا اس وقت مسجد تو بڑی عالی شان ہوگی لیکن ہدایت سے خراب ہو جائیں، خالی ہو جائیں گی۔ اس لیے علماء کا کام تو تھا ہدایت پھیلانا، علماء کا کام تو تھا لوگوں کو راہ راست پھیلانا، علماء کا کام تو تھا لوگوں کو جوڑنا اور اکٹھا کرنا، اور تم لڑانے پہ آگے ذرا کچھ خوف خدا کر لو۔ اس لیے میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ذرا خیال کر لینا، یہ دور بڑے فتنوں کا دور آ گیا، قسم سے کہتا ہوں۔ آخری حدیث و بات کو ختم کرتا ہوں، یہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ان قریب ایک وقت آئے گا فتنے بڑے ہوں گے، ان قریب ایک وقت آئے گا فتنے بہت زیادہ ہوں گے، تو تم کیا کرنا؟ میرے آقا کریم کا فرمان سنیے۔ فرمایا اس وقت ایک آدمی دوڑ کے فتنے کی طرف جا رہا ہے، اس کے مقابلے میں جو آہستہ چل رہا ہے نا یہ بہتر ہے، اور ایک آدمی آہستہ چل رہا ہے، اس کے مقابلے میں ایک آدمی کھڑا ہو گیا، یہ کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہے۔ فرمایا ایک آدمی کھڑا ہے، دوسرا اس کے مقابلے میں بیٹھا ہے، یہ بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے، یعنی چونکہ نہ کھڑا ہوگا نہ فتنوں کی طرف جائے گا، گھر میں آرام سے بیٹھا رہے۔ آگے فرمایا اگر اس وقت تمہارے پاس بکری ہے تو بکری کے پاس بیٹھ جاؤ، اونٹنی ہے تو اونٹنی کے پاس بیٹھ جاؤ، کیا مطلب ان کے دودھ پہ گزارا کرو، ان فتنوں سے بچ جاؤ، وگرنہ ان فتنوں میں جاؤ گے تو فتنے ایسے برس رہے ہوں گے جیسے آسمان سے بارش کے قطرے برستے ہیں۔ اس وقت اپنے آپ کو گھر میں بیٹھا لو، ایمان بچ سکتا ہے وگرنہ نہیں بچ سکتا ہے۔ یہ حالات آ گئے ہیں، اس لیے عزیزان گرامی بڑی محبت سے عرض کروں گا، فتوے دینا اہل علم کا کام ہے، مفتیان اسلام کا کام ہے، وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ تو مسلمان کو چاہیے یہ توڑنے کی بجائے ذرا جوڑنے کی بات کر لے، جب تک کسی کے بارے میں کوئی تحقیق نہ ہو، تفصیلی طور پر معلومات نہ ہو، اس وقت تک فتویٰ لگانا درست نہیں ہے۔ دعا کرے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علیہ الا البلاغ۔ میرا ہے